اس زمانے میں ہوائی جہاز وغیرہ کا استعمال تو برائے نام نہیں تھا ہی نہیں، اور ہم لوگوں کے قریب کوئی ہوائی اڈہ بھی نہیں تھا. ہاں اب تو بنارس میں ہو گیا ہے، پہلے بنارس تو کیا، یا تو شاید دلی میں رہا ہو، بمبئی میں رہا ہو، کلکتہ میں رہا ہو، بس ایسے ہی تھے چند اب ہوائی اڈے بڑے بڑے شہروں میں. تو اب حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کا اس وقت ایک آدمی نے چھپ کر فوٹو لیا. جب نیگیٹو دھونے کے لیے دیکھا تو بالکل سفید، اس میں کچھ ہے ہی نہیں. پھر بمبئی تک پہنچنے کے بعد بیمار پڑ گئے، پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں بیمار پڑ گئے اور وہیں بمبئی میں وفات ہو گئی. وفات شریف کے بعد جب واپس وطن آئے تو جنازہ اٹھا کر کے لوگ لے جا رہے تھے. اب تو بنارس اور کہاں کہاں دور دور سے جنازے کی شرکت کے لیے لوگ امٹ پڑے. وہ ہجوم دیکھ کر جنازے کا ایک شخص نے فوٹو لیا، 5 فوٹو، اور 5 نگیٹو اس کے بالکل سادے، وہ نہیں ہو سکا. یہ اتنے سخت شریعت کے پابند تھے کہ اپنے جنازے تک کا بھی فوٹو آپ کو گوارا نہ ہوا کہ جنازے کا جب فوٹو لے گا تو میرے جنازے کے ساتھ بہت سے لوگ جا رہے ہیں، ان کا بھی تو فوٹو آئے گا. تو اس لیے وہ بھی کل عدم ہو گیا. یہ سب کرامتیں ہیں، مگر میرے سرکار غوث الورا تو سراپا کرامت، یہاں تک کہ دل میں کسی کے خیال آ جاتا تو کرامت ظاہر ہو جاتی. فرماتے ہیں آپ کے خادم نے کہا کہ ایک روز رات کو تہجد کے وقت حضرت کھڑے ہوئے مصلی پر. میں سوچنے لگا کہ کاش حضرت کی اس نماز پڑھنے کے درمیان بھی کوئی کرامت میں دیکھ لیتا. تہجد پڑھ رہے ہیں، اس درمیان مجھے کوئی کرامت دکھ جاتی. تو عصا مبارک اسی حجرے کے کونے میں ایسے کھڑا تھا. غوث پاک کا عصا یعنی چھڑی مبارک جس کو لے کر چلتے تھے، واک اسٹک جس کو کہتے ہیں، تو وہ کھڑا ہے عصا مبارک ایک دیوار کے کونے میں، اور یہ مصلی یہاں بچھا ہے. تو دیکھتا کیا ہوں، فوراً عصا مبارک ایک قندیل کی طرح سے روشن ہو گیا، پورا کمرہ جگمگاتا رہا. سبحان اللہ، یہ غوث پاک کی کرامت کا ایک انداز ہے. اور یوں تو دل میں خیال آیا اور غوث پاک کرامت دکھائیں، یہ تو بہت ہوتا رہتا تھا. یہاں تک کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جمعہ پڑھنے جانے لگے تو خادم ساتھ میں ہے. جو آدمی آتا السلام علیکم کرتا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں اور وہ پھر اپنا راستہ چل دیتا. خادم کے دل میں خیال آیا کہ حضرت جب گھر سے باہر نکلتے تو خامخواہ بے بلائے جلوس بن جاتا تھا، اور آج تو جس کو دیکھیے سلام کر کے اپنا راستہ لیتا ہے. حضرت جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے اور لوگوں کو بھی جمعہ پڑھنے جانا ہے، مگر کوئی ادھر سے چلا جا رہا ہے، کوئی ادھر سے چلا جا رہا ہے، مگر جلوس نہیں بن پاتا. آج حضرت کی شان چمک نہیں رہی ہے. کیا بات ہے، یہ دل میں خیال آیا، فوراً چاروں طرف سے ہجوم آنا شروع ہو گیا اور غوث پاک کو گھیر لیا لوگوں نے چاروں طرف سے، اور جلوس کی شکل خادم صاحب کو دھکے لگے، وہ وہاں پہنچ گئے، اتنے دھکے. تو اب دل میں اب خیال آنے لگا کہ
پہلے وہی اچھا تھا کہ حضرت کے قریب قریب میں چل رہا تھا، اب تو دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں اور میں دور بھی پہنچ گیا. جو لوگ بعد میں آئے وہ حضرت کے قریب، اور میں کہاں چلا گیا، دور ہو گیا. وہی اچھا تھا، وہی اچھا تھا، یہ دل میں بار بار خیال آ رہا ہے. تو غوث پاک کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر مڑ کے پیچھے کہتے ہیں، خادم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تمہیں کو تو برا لگ رہا تھا کہ یہ مجمع نہیں ہے، اور جب ہم نے لوگوں کو جمع کر لیا تو تمہیں کو تکلیف ہو رہی ہے. تمہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کا دل عبد القادر کی مٹھی میں دے دیا. جب چاہتا ہوں میں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، جب چاہتا ہوں دوسری طرف کر دیتا ہوں. یہ ہمارے سرکار غوث پاک کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم لوگوں کا دل اپنی طرف کھینچ کے رکھا. ورنہ کتنے لوگ تو ان کو دل پھیر دیا، وہابی ہو گئے، رافضی ہو گئے، قادیانی ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے. مگر کتنا بڑا ہم غلاموں پر کرم ہے، ان کو اپنی طرف کھینچ کے رکھا ہے. حضور غوث پاک بات کہہ رہے ہیں، بات سیدنا شیخ ابو المعالی رضی اللہ تعالی جو غوث پاک کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، بڑے خاص خلیفہ اور صاحب کرامت بزرگ سیدنا شیخ ابو المعالی فرماتے ہیں کہ میں منبر کے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا اور بات چل رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا. اتنے میں پتہ نہیں کیا ہوا، میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اینٹھن ہونے لگی. اب مجھے اجابت یعنی موشن کی ضرورت محسوس ہوئی. میں نے سوچا کہ اٹھ کے جاتا ہوں تو دو نقصان، ایک تو اس مبارک بزم کی برکت سے اتنی دیر محروم ہو جاؤں گا اور بے ادبی ہو جائے گی، حضور کے واعظ کا کچھ حصہ بھی چھوٹ جائے گا، تو اتنے نقصانات ہو جائیں گے. کیا کروں، یہ اس کو روک بھی نہیں سکتا اور میں یہاں سے جانے کو بھی نہیں چاہتا، کیا کروں. تو کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اچانک ایسے میری طرف جھکے اور اپنے رومال میرے سر پہ اڑا دیا، میرے سر پہ رومال اڑا دیا. اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک جنگل میں موجود ہوں، جنگل جھاڑی، چاروں طرف جھاڑیاں ہیں. تو میں نے جھٹ دیکھا کہ یہ تنہائی بھی ہے، جھاڑیاں پردے کے لیے ہیں، اس میں بیٹھ گیا، قضا حاجت کی. اور پھر دیکھا کہ ایک ندی نہر بہ رہی ہے تو اس سے اپنی پاکی کی. پھر پاکی کے بعد میں نے اپنی چابی اٹھائی اور ایک ڈال پر لٹکا دی تاکہ وضو وغیرہ کر لوں. وضو کر کے فارغ ہوا اور اپنا رومال میں نے بچھایا کہ میں ذرا 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لوں. ابھی نیت کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ غوث پاک نے اپنا رومال اٹھا لیا. اب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ جہاں بیٹھا تھا وہیں پر ہوں میں، اور پیٹ میں کچھ اب ضرورت بھی نہیں باقی رہی. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ میں نے خواب دیکھا یا کیا ہے. اور یہ کمال کہ جب میرے اوپر رومال رکھا تھا تو اس وقت سرکار غوث پاک جو لفظ بول رہے تھے ابھی رومال اٹھنے کے وقت وہ لفظ پورا بھی نہیں ہوا، بات کا ایک لفظ بھی چھوٹا نہیں، اور میرا کام بھی ہو گیا. دل کے حالات کو جانتے ہیں. اور پہنچایا کہاں؟ فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد مجھے ایک سفر کی ضرورت پڑی. سفر میں ہم لوگ نکلے
قافلے کے ساتھ قافلہ چلا. شام کے وقت قافلہ ایک جگہ رکا, منزل ہوئی. تو میں جنگل جھاڑی دیکھ کر اور نہر دیکھ کر سوچ رہا ہوں یہ تو جگہ جانی پہچانی معلوم ہوتی ہے. 14 دن کا راستہ طے کرنے کے بعد جہاں ہم نے منزل کی وہ جگہ جانی پہچانی معلوم ہوتی. میں سوچنے لگا کہ الہی یہ کون سی جگہ ہے, کبھی میں ادھر آیا بھی نہیں اور یہ جگہ جانی پہچانی. تو دماغ پر زور ڈالا, پھٹ سے یاد آ گیا, ارے وہ واز والے دن کی بات ہے یہ تو, ہاں وہی جگہ ہے. پھر مجھے اپنی چابی خیال آئی کہ دیکھو جہاں میں نے چابی لٹکائی تھی وہاں ہے کہ نہیں. تو میں تلاش کرتے کرتے وہ درخت مل گیا. تو اس کی ڈالی پر دیکھا ویسے ہی چابی لٹکی ہوئی ہوا سے ہل رہی ہے. میں نے وہاں سے چابی بھی اتار لی. سرکار غوث الورا نے چابی بھی چھوڑوا دی تاکہ انہیں اپنے خواب و خیال کا نہ خیال ہو. ہاں یہ یقین رہے کہ یہ ہے, یہ شان ہے. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اس طرح کے دلوں کے حالات تک جانتے رہتے تھے. کرامتیں تو سبحان اللہ, بڑی بڑی کرامتیں. ایک کرامت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید آئے, کہنے لگے حضور آج میری بیٹی دوپہر کے وقت کپڑا پھیلانے کے لیے چھت پر گئی, سوکھنے کے لیے کپڑا پھیلاتے ہیں, تو گئی. اب وہ وہاں سے غائب ہو گئی, پتہ نہیں کہاں ہے. ہم نے پورا شہر تلاش کروایا رشتہ داروں میں ادھر ادھر, حضور پتہ نہیں چل رہا میری بیٹی کہاں چلی گئی, جوان بیٹی ہے کہاں چلی گئی. تو فرماتے ہیں اچھا ایک کام کرو, آج رات کو تم عشاء پڑھ کر کے سیدھے چلے جانا شہر کے باہر وہ ٹیلا جو ہے اس ٹیلے پر, اور ایک ایسے لکیر کھینچ لینا حصار قادری کے طور پر, اور اس میں بیٹھ جانا اور ذکر میں کلمہ شریف وغیرہ پڑھنے میں مصروف رہنا. کوئی بھی بات پیدا ہو جائے تو نکلنا مت اس حصار سے, اس کے باہر نہ نکلنا. آدھی رات کو تم دیکھو گے کہ نئی قسم کے لوگ وہاں آئیں گے, تجھے ڈرائیں گے. کوئی شیر کی شکل میں آئے گا, کوئی چیتے کی شکل میں آئے گا, کوئی ریچھ کی شکل میں آئے گا, اور باہر سے ہو کر کے تجھے ڈرائیں گے. خبردار ڈرنا مت اور بھاگنا مت وہاں سے. اگر تیرا قدم باہر نکل گیا اس حصار قادری کے تو پھر تو کبھی گھر واپس نہ آ سکے گا, یہ سمجھ لینا. تو کہتے ہیں جیسے ہی آدھی رات ہوئی دیکھا کہ کچھ لوگ گزر رہے ہیں ادھر سے, آ کر کے میرے حصار کے باہر کھڑے ہو گئے. یہاں کیا کرتا ہے, چل یہاں سے. میں ہل نہیں رہا ہوں. غوث پاک کا تصور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, مگر غوث پاک کا کو یاد کر کے یا پیر دستگیر, اے پیر پیرا مدد فرماتے رہیے. بس ایسے ہی دبکا بیٹھا رہا اس نے. اب وہ سب شیر کی شکل بن گئے, کبھی بندر کی شکل, کبھی اور شکل, اور پوری کوشش کریں کہ ڈرانے کی. میں ڈرا نہیں, چپ چاپ وہاں دبکا رہتا. پھر دوسرا گروپ آیا, پھر تیسرا, چوتھا, پانچواں, ایسے ہی جاتے اور سب مجھے ڈرا کر کے آگے بڑھتے جاتے. اتنے میں
ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ ایک بہت کڑیل قسم کا عمدہ لباس زیب تن کیے ہوئے آیا اور آ کر کھڑا ہوا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیوں آئے یہاں؟ کیوں یہاں آئے؟ تو مجھے سرکار غوث پاک نے فرما دیا تھا کہ جب ایک وہ آئے جو دیکھنے میں بادشاہ معلوم ہو، وہ تجھ سے پوچھے گا کیوں آئے تو اس کو بتانا، دوسرے پوچھیں کسی کو مت بتانا، اسی کو بتانا. تو کیوں آئے تم؟ کہا کہ مجھے حضور شیخ عبد القادر نے بھیجا ہے. سنا تو ایک دم سہم گیا اور اسی حصار کے باہر دو زانو بیٹھ گیا. بیٹھ کے کہتا ہے تم کو شیخ نے بھیجا ہے؟ کہا ہاں شیخ نے مجھے بھیجا. کس کام کے لیے بھیجا؟ کہ میری بیٹی آج دوپہر کو گئی تھی چھت پر کپڑا پھیلانے اور وہ غائب ہو گئی. اچھا یہ حادثہ ہوا؟ ٹھیک ہے اطمینان رکھو، تمہارا اس مقدمے کا میں فیصلہ کروں گا. اب اس نے جناتوں کو بلایا. اب بلا کے کہا کس نے یہ حرکت کی ہے کہ میرے شیخ الجن والانس شیخ عبد القادر کے مرید کی بیٹی کو کس نے آج اغوا کیا اس چھت پر سے؟ تو سب نے کہا ہم کو نہیں ہے. کہ تلاش کرو پوری دنیا میں اور صبح ہونے سے پہلے یہاں پر آ جائے، اس کو گرفتار کر کے لاؤ اس لڑکی کی. تو اب وہ پکڑ کے لائے اس کو. آدھے گھنٹے کے بعد وہ پکڑ کے لایا گیا. وہ جنات کہاں ہے وہ لڑکی؟ وہ میں نے اس کو ایک خانے کے کمرے میں بند کیا ہے. اچھا تو اس کو ساتھ کیوں نہیں لایا؟ کہ انہوں نے مجھے موقع ہی نہیں دیا. تو ان گرفتار کرنے والوں کو کہا اس کو پھر پکڑ کر لے جاؤ، وہاں لے جاؤ جس کمرے میں نے بند کر کے رکھا ہے، کھلوا کر اس میں سے اس لڑکی کو بھی لاؤ. اب وہ لڑکی کو لے کر آئے. اب بادشاہ نے کہا تجھے کیسے جرأت ہوئی کہ شیخ عبد القادر جو سارے انسانوں اور جناتوں کے شہنشاہ ہیں، سب کے شیخ ہیں، ان کے مرید کی لڑکی، ان کے امان میں رہنے والی لڑکی کو تو نے یہ اغوا کیا؟ کہ ارے سرکار مجھے پسند آ گئی تھی تو میں کیا کرتا، اٹھا لایا میں. کہ پسند آ گئی تھی، بلاؤ جلاد کو، اس کا سر قلم کرے. اس نے ہمارے شیخ کے حکم کی نافرمانی کی ہے اور ان کی حکومت میں یہ اپنی حکومت چلاتا ہے، قتل کرو. پھر کہا کہ یہ تمہاری بیٹی پہچانتے ہو؟ کہ ہاں میں پہچان گیا، یہ میری بیٹی. کہ لو اس کو ڈھکیل دیا اس دائرے میں، وہ آ گئی. جب صبح طلوع ہوئی تو حضور غوث پاک نے کہا تھا صبح جب طلوع ہو تب اس کے بعد تو اپنے دائرے سے باہر نکلنا اور اپنی بیٹی کو لے کے آنا. وہ آئے. فرمایا سرکار غوث پاک نے سن لے یہ جناتوں کا بادشاہ تھا، یہ ہمارا مرید ہے، ہمارے حکم کے خلاف چل نہیں سکتا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
आकाम कहां से कहां तक चलते। चीन का रहने वाला वो जिन्नात वहां से गिरफ्तार करके बगदाद लाया गया और वहां से उसकी बेटी भी लाई गई, मुरीद की बेटी। ये सरकार गौसुल वरा की करामतें हैं। इसीलिए हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि गौसे पाक की करामतें इतने अक़साम पर हैं कि जितनी तमाम वलियों के पास जितने किस्म की अलग अलग करामतें हों, सब किस्म की करामतें गौसे पाक के पास। हाँ, हर किस्म की करामत और लाखों की तादाद में करामतें, हर वक्त करामती तो सादिर होती रहती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गौसे पाक को इस उम्मत के दीन की हिफाजत के लिए और इस उम्मत की दस्तगीरी के लिए भेजा है। वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो गौसे पाक के अमान में इस तरह से हैं कि सुभान अल्लाह। एक मनक़बत गौसे पाक की शान में लिखे मक्ते में कहते हैं कि सना मकसूद है अर्ज़े गरज क्या, यानी मैं आप की जो तारीफ कर रहा हूँ किसी अपनी गरज से नहीं बल्कि सिर्फ तारीफ की हैसियत से तारीफ कर। सना मकसूद है अर्ज़े गरज क्या, गरज का आप तू काफिल है या गौस। मेरी जरूरतों को आप तो खुद ही पूरी करते रहते हैं, मुझे अब उसको मांगने की क्या जरूरत। तो ये ए रजा यो न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, सय्यदे जय्यदे हर दहर है आका तेरा। फरमाते हैं कि मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता हूं पहरा तेरा। हाँ, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। यानी फरमा रहे हैं आला हजरत कि ये आपका गुलाम जो है इसकी हिमायत पर तो आपका पंजा हमेशा गर्दन पर रखा हुआ है। इसलिए मैं किसी से डरता नहीं हूँ, चाहे वो अशरफ अली थानवी हो कि कासिम नानोतवी हो कि ये हो कि वो हो, कादियानी हो कि अंग्रेज हो, किसी से मैं डरता नहीं। अंग्रेजों ने जो कानून की किताबें बना दी थी उसके कानून के खिलाफ अगर कोई इस्तिफ्ता पूछा गया तो आला हजरत फतवा देते थे कि ये कानून नहीं है, ये जुल्म है। और अंग्रेज इतने बड़े जालिम थे कि उनके कानून को जुल्म कहना आसान नहीं था। हाँ, मगर वो भी डरते थे, आला हजरत पर हाथ नहीं उठा सके। हाँ, तो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को लाता नहीं खतरे में कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये सैयदना आला हजरत फरमाते। तो तुम भी गौसे पाक से दिल लगाओ